ابھی ہم نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. ہمارا دین بڑا زبردست دین ہے بوائز اینڈ گرلس, ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ دعا جب مانگتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ نے مزید الیبوریٹ کیا اپنی دعا کے حوالے سے. آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے گا جن پر آپ نے انعام کیا ہے, جن سے آپ خوش ہوئے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم یو آسک کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا بھی راستہ بتا دیں کہ جن لوگوں نے جو ہے نا دے بیکیم ڈیٹریکٹ فرام دا رائٹ پاتھ, اور وہ غلط راستے پہ گئے, تاکہ ہم ان کے راستے کو فالو نہ کریں. آپ نے دونوں راستوں کے بارے میں پوچھا اور آپ نے اپنی دعا ختم کی نہیں. اینڈ یو اسٹارٹیڈ ریڈنگ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دونوں راستے کھول دیے. اسی لیے آپ کو اس میں ڈفرنٹ سٹوریز ملتی ہیں. آپ کو انبیاء کرام کی سٹوریز ملتی ہیں, آپ کو فرعون کی سٹوری ملتی ہے, آپ کو قارون کی سٹوری ملتی ہے. ناؤ اٹس یو ہو ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ اچھا میں نے قارون کے راستے پہ نہیں چلنا, میں نے نمرود کے راستے پہ نہیں چلنا, میں نے فرعون کے راستے پہ نہیں چلنا, میں نے اچھے لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. آل رائٹ, سو دس از دا پوائنٹ. تو یہ سٹوریز جو ہمیں بتائی جاتی ہیں نا قرآن مجید میں, اٹس ناٹ میرلی فار این انٹرٹینمنٹ کہ نہیں یار آپ بس خود بھی سن لیں اور واہ واہ کر لیں, اپنے بچوں کو بھی بائی دا ٹائم دے گو ٹو دیئر بیڈز ایٹ نائٹ اور آپ نے اسٹوری سنائی چلو جی. نہیں, وی ہیو ٹو ڈرا لیسنس فرام اٹ. دس از دا مین پرپز آف دا اسٹوری. اب یہ موویز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مووی کوئی بھی جب ریلیز ہوتی ہے نا, بولے گا جی مولوی یار مووی سے ہٹ ہی نہیں رہا, موویز کی بات کی جا رہا ہے. بہرحال دس از واٹ ہم بھی دیکھا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ معاف کریں. سو موویز میں بھی ایک سٹوری لائن ہوتی ہے. جو ڈائریکٹر یا پروڈیوسر ہوتا ہے نا, اپنا آئیڈیا اپنا کانسیپٹ وہ پہنچانا چاہتا ہے ویور کے پاس. سو اسی حوالے سے میں نے آج کہا کہ انشاءاللہ سورہ یوسف کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کی جائے. حالانکہ آئی اسٹل ریممبر کہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے میں نے اس کے اوپر الحمدللہ جب بات کی تھی جہاں پہ میرا جو ہے حلقہ ہوتا ہے. اٹ ٹک می آئی تھنک اراؤنڈ 3 to 4 hours ٹو کمپلیٹ دا ہول اسٹوری آف یوسف علیہ السلام. لیکن انشاءاللہ یہاں پہ تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ we'll try to draw as many lessons as we could. دیکھیں, before diving into the story of یوسف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی پرابلمز جھیلی تھی. یہی ان کے لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کیا کہا کرتے تھے, الصادق الامین, کہ ان سے زیادہ سچا کوئی شخص ہے ہی نہیں, ان سے زیادہ امانت دار کوئی شخص ہے ہی نہیں. بٹ دا مومنٹ ہی اسٹارٹیڈ اسپریڈنگ دا ورڈ آف اسلام, جب اسلام کی بات وہ پھیلانا شروع ہو گئے, یہی لوگ یہی ان کے رشتہ دار ہیں, اب انہوں نے کیا کیا کہنا شروع کر دیا. آپ کے سگے چاچا ابو لہب کی بات کی جائے اور باقی لوگ جھوٹا, ساحر, کاذب, کاہن وغیرہ. اب دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. عموماً ہمارے حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کیسا کیریکٹر ہے. ہم اگر جھوٹے بھی ہوں, جو کہ اکثر ہوتے ہیں, آل رائٹ, اور اگر 4 بندوں میں اگر کوئی ہماری بے عزتی کر دینا کہ نہیں یار تو نے جھوٹ بولا ہے, تو وی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, تم نے 4 بندوں میں میری بے عزتی کیسے کی ہے, حالانکہ وہ بات بندہ صحیح کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ جو جھوٹ ہو, وہ تو اسلام کا میسج دے رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے, لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ. لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کتنے کتنے برے برے القاب سے پکارا اور انہوں نے کیسے فیس کیا اس کو. He used to smile in return. لیکن انٹرنلی he would have been so hurt about it کہ یار میرے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, why aren't these guys listening to it, میں تو ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, if that's not enough, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جو صحابہ ہیں, کمپینینز ہیں, دوست ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, سو مچ سو کہ بہت سارے صحابہ کو شہید بھی کر دیا گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے. کتنا بڑا ٹارچر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی گھر سے جو ہے انہوں نے نکالا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں, ادروائز وی ول کل یو.
ان کو اپنی جان بچانے کے لیے ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ. آپ دیکھیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کی اگر بات آتی ہے, all that time she was supporting نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہوا کیا کہ 3 سال کے لیے جب اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور یہ مشرکین مکہ جو مکہ والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بس یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں, یہ جو اسلام کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, یہ تو رک ہی نہیں رہی. تو انہوں نے ان کو they took them under the siege. شیب ابی طالب سے ہم جانتے ہیں 3 سال تک مسلمانوں کو مکہ سے تھوڑا سا باہر ان کو محصور کر دیا گیا کہ you guys have to live here now. اور وہاں پہ یہ حالات تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. The people over there they used to eat leaves. پتے کھایا کرتے تھے, چمڑا کھایا کرتے تھے, جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا she was the most wealthiest woman of مکہ قریش کی. لیکن انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کیا کہ وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر رہیں, میں اپنے پیلس میں رہوں گی. She could have done that, right? You talk about feminism کہ یار عورتوں کو رائٹ دیے جائیں. خدا کی قسم ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. اس زمانے کے جو ہسبینڈز تھے, جو وائف تھے, they knew کہ یار اسلام کیسے پروموٹ کرتا ہے محبت کو, شفقت کو, رحمت کو. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں اپنے سکون کو سیکریفائس کر دوں گی, I'll stay with you او میسنجر آف اللہ. اور رہتی ہیں جس کی وجہ سے سبحان اللہ امیجن کریں پہلے ان کو نہ کھانے پینے کی کوئی ٹینشن ہوتی ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ اب ان کی حالت طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے اس 3 عرصے کی وجہ سے نا, اب ان کی حالت اتنی ڈیٹیوریٹ کر جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے بائی 2 to 3 years لیٹر ان کی وفات ہو جاتی ہے. ناؤ امیجن ان دیٹ سینیریو ابو لہب آ رہا ہے, باقی لوگ آ رہے ہیں, کہتے ہیں محمد یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا تمہاری وجہ سے ہوا ہے. I'm quote in quote, it's very embarrassing me to say that. وہ یہ کہتے تھے کہ محمد تمہاری بیوی جو فوت ہو گئی ہے نا تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, ابھی بھی اس چیز کو روک لو. ہاؤ کتنا بڑا صدمہ لگتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک بار ایک شخص نے پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی پوری زندگی میں what was the most toughest day? What a heavy question, right? کہ آپ کا سب سے بھاری دن اور مشکل دن کون سا تھا؟ کیا جواب دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ Do you guys know it? Anybody from this side? Come on guys. طائف کا واقعہ. جب طائف کا واقعہ ہوا تھا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے لیے سب سے مشکل دن تھا. You know why? کیونکہ جو سیریز آف ایونٹس ہوتے آ رہے تھے نا مکہ میں کہ پہلے صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم so much so کہ they became physical with him, ان کو مار رہے ہیں. they even slapped him. اللہ اکبر. for what? اور اس کے بعد حضرت خدیجہ بھی فوت ہو جاتی ہیں, اور ان کے جو چچا ہیں ابو طالب جنہوں نے ساری زندگی سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے باقی مکہ والے ہاتھ نہیں لگاتے تھے. This is the support he got from his uncle. وہ بھی چلے جاتے ہیں, اب مکہ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. Then he goes to طائف, یہ سوچتے ہوئے کہ مکہ میں تو مشکل ہو رہا ہے میرا رہنا, اب ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو الحمدللہ something is happening. اب طائف میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ جو لڑکے ہوتے ہیں شرارتی لڑکے, وہ پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں, اور you come back, واپس آتے ہیں. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ فزیکل ٹارچر تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ایموشنلی سب سے بڑا ٹارچر ہوتا ہے. اینڈ دیٹ واز دی لووسٹ پوائنٹ آف ہز لائف. اب یہ مومنٹ چل رہا ہوتا ہے, لو اینڈ بیہولڈ اللہ سبحانہ و تعالی سورت نازل کر دیتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں بیفور آئی ٹیل یو وچ سورہ واز دیٹ, اب جو سورت نازل کریں گے کتنی امپورٹنٹ سورہ ہوگی, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف نازل کرتے ہیں اس وقت فار دا موٹیویشن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم واٹ از ہیپننگ ٹو یو, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. بہت سارے میرے انبیاء آئے تھے, ان کے ساتھ بھی بڑا کچھ ہوا ہے.
You have to be patient, you have to be brave. اور یوسف علیہ السلام کی اگر بات کی جائے انشاءاللہ, now I'm getting to the topic. یوسف علیہ السلام, he is a نبی, the son of نبی, یعنی ان کے جو فادر ہیں یعقوب علیہ السلام, he is also نبی, right. یعقوب علیہ السلام کے فادر بھی نبی ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ اسحاق, آئزیک علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے فادر بھی کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. نبی, son of نبی, son of نبی, son of نبی. What a beautiful family it is. You know what a pious family it is. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا. اگر ان کو ڈال دیا تو تمہیں اور مجھے اگر ڈال دیتے ہیں, so what's the big deal about it? What are you crying for? ہم کیوں چلا اٹھتے ہیں ذرا سی ہمارے اوپر کوئی پریشانی مصیبت نہیں آتی کہ اے اللہ why me? What did I do wrong? میں نے ایسا کیا غلط کر دیا ہے؟ کیا ہم ایسی اسٹیٹمنٹس کہتے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ میری زندگی بڑی مشکل ہے, میرے پرابلمز ریزالو نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, why, یعنی why is this happening to me? یوسف علیہ السلام ابھی he is a kid, ابھی بچے ہیں. ان کے بڑے بھائی وہ جیلسڈ ہوتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی جو ہے نا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف سے, تو ایک کام کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ابا جی کی اٹینشن چاہتے ہیں نا اپنی طرف, now the brothers are sitting, کہتے ہیں کہ ہم اب اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو once and for all ختم کر دیتے ہیں, we'll kill him. اور ایک بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار ایسا نہ کرو, ایسا کرتے ہیں ان کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں یوسف کو, تمہارا کام بھی ہو جائے گا, یوسف سے چھٹکارا بھی پہنچ جائے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا. تو ایونچولی دے کم اپ ود دا پلان کہ ہم ایسا ہی کریں گے. ابا جی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ پلیز یوسف کو ہمارے ساتھ آنے دیں. اور بہرحال ان کو آنے دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے پلان کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اگر یہ جو نیوز ہے آج کی ڈیٹ میں اگر پتہ چل جائے نا کہ ایک ینگ لڑکے کو کنویں میں پھینک دیا گیا ہے, اس کے فیملی ممبرز نے پھینک دیا ہے, یہ آج کی ہیڈ لائنز میں آ جائے گا. اوہ دیکھو ساری ہیومن رائٹ جو ابھی کہہ لیں کہ آرگنائزیشنز ہیں نا, دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بچے کے ساتھ. اٹ وڈ بی دی ہیڈ لائنز آل اوور دا ورلڈ کہ یار یہ ہو رہا ہے. سو ہاؤ ٹرامیٹک وڈ اٹ بی فار یوسف. اب وہ بچے ہیں اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں, اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی, کھا پی رہے تھے, ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا ہے. ناؤ ہی ڈزنٹ نو کہ اگلا کھانا مجھے کب ملے گا, میں آیا اگلے دن زندہ رہ بھی سکوں گا کہ نہیں, رائٹ. تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ وائی می یا اللہ, حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا, میں تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہوں. واٹ آر یو ٹیسٹنگ می فور, میں نے کیا غلطی کر دی ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں, ایک پانی کا ڈول آتا ہے نیچے پانی بھرنے کے لیے. the caravan is going. اب جب ڈول آ رہا ہوتا ہے نیچے, now picture this, put yourself in that position. اگر آپ اس پوزیشن پہ ہوں تو بندہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ الحمدللہ اب لوگ آ گئے ہیں, اب میں اس کے ساتھ لٹک کے اوپر جا کے بندوں کو بتا دوں گا کہ میرے ساتھ یہ سچویشن ہوئی تھی, تو اب میں اچھے طریقے سے اپنے گھر میں جا سکوں گا. آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار الحمدللہ now I'm saved. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مزید آزمائش میں ڈالتے ہیں. جب وہ اوپر آ جاتے ہیں, اب اس زمانے میں لوگوں کو خریدا بیچا جایا کرتا تھا ایز سلیوز. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا مال ہے, اس کو ہم سیل کر سکتے ہیں. اٹ واز اے کموڈٹی بیک دین. اور پھر ان کو ایز اے سلیو فروخت کر دیا جاتا ہے مصر میں, ایجپٹ میں. امیجن کریں کہ بیک دین a slave did not have any life of his own. It's unlike the servant. اب ایک امپلائی یا سرونٹ وہ ہوتا ہے کہ اس نے 9 to 5 کام کر لیا, then he is free to go. اب وہ ریلیکس کر سکتا ہے گھر میں جا کے. Whereas the slave, اگر رات کے 2 بجے بھی اس کا مالک کہتا ہے نا کہ مجھے پانی پلاؤ, سلیو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یار تو نے صبح بڑا مجھ سے ہیوی کام لیا تھا, میں سو رہا ہوں, ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. You can't say that. You are the property of that owner. So much so کہ اگر وہ مالک آپ کو مارنا بھی چاہے نا جان سے, you cannot say a word. اور یہی وجہ ہے نا کہ بلال رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, سارے صحابہ کرام کھڑے ہیں, آپ کے سامنے بلال رضی اللہ عنہ کا جو مالک ہے امیہ بن خلف, سب کے سامنے مار رہا ہے. اینڈ the prophet could not do anything, کیونکہ وہاں کے رولز کے مطابق سلیو کو وہ اس کی پراپرٹی, وہ جو چاہے کرنا چاہے, he can do it. اب کتنی بڑی پرابلم ہے یوسف علیہ السلام کے لیے, ہے کہ نہیں؟ Then again he did not say کہ یا اللہ why me, حالانکہ میں نبی ہوں, میرے جو ابا جی ہیں وہ بھی نبی ہیں, میرے دادا نبی ہیں, ہماری تو فیملی اتنی رائچس ہے. Then what are you testing us for? ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی گناہ کا سوچا تک نہیں ہے, کرنا تو دور کی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں برادرز اینڈ سسٹرز. اللہ تعالیٰ آپ کے یا میرے پلان کے مطابق نہیں چلتے. اور حیرانگی کی بات ہے, سبحان اللہ, آپ کو میں ایک ٹاسک پہ دیتا ہوں, جب آپ گھر میں جائیں نا, تھوڑا سا موبائل کو رات کو ذرا سائڈ پہ کر کے نا سورہ یوسف ذرا خود پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ, یو ول لو اٹ. اب یہ بات ہی چل رہی ہوتی ہے, آؤٹ آف نو ویئر این آیا کمز, وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر غالب ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اینڈ یو آر لائک واٹ, کیا کانٹیکسٹ بن رہا ہے؟ حالانکہ یوسف علیہ السلام ابھی مشکل میں تھے, اس سے بڑی مشکل میں آ گئے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی از ان فل کنٹرول آف دی افیئرس, لیکن لوگ نہیں جانتے کیونکہ آپ کی جو سائٹ ہے نا, یو ہیو شارٹ سائٹڈنس, آپ کو اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. What's happening in the other building آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ has the full view. اور یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی اپیرنٹلی کوئی نیگیٹو مومنٹ آ جاتا ہے جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے this is just the beginning of the master plan. You just have to trust him. This is what you and I have to do. You have to trust him. اور یہاں پہ امتحان ختم نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام he becomes a teenager, جوان ہوتے ہیں, جوانی کو پہنچتے ہیں. And سبحان اللہ we come to know کہ یوسف علیہ السلام he was given the half of the beauty of the mankind. جتنے بھی انسان آئے ہیں اس دنیا میں, the half of the beauty of those people has been given to Yusuf alayhi salam. He was that handsome. Apparently ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی نعمت دیتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کوئی مالدار ہے, وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جی یہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے, now I own this and if I want to اگر میں خرچ کرنا چاہتا ہوں میری اپنی مرضی ہے, میں جیسے مرضی چاہوں میں اس کو خرچ کر سکتا ہوں. And that person forgets کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو آزماتے ہیں. کسی کو مال دے کے آزمایا جا رہا ہے, کسی کو کوٹ ان کوٹ بیوٹی دے کے آزمایا جا رہا ہے. Point to be noted, boys and girls. If a person is handsome or beautiful, it's a test. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے, اے میرے بندے تجھے میں نے یہ نعمت دی تھی, how did you utilize it? تو نے آیا میری فرما برداری میں اس چیز کو یوٹیلائز کیا, یا فلٹر ڈال ڈال کے you wanted to attract the other people towards yourself? It's a test, guys, I'm telling you. یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ ان کو خریدا جاتا ہے, جو منسٹر ہوتا ہے ایجپٹ کا وہ خریدتا ہے, جب اپنے گھر میں لے کے آتا ہے, he tells to his wife کہ یہ لڑکا ہے اور عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ when he grows up, جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں, جو عزیز کی بیوی ہے جس کو یوزلی لوگ زلیخا کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں یا پکارتے ہیں, whereas اگر اسلامک ہسٹری کی بات کی جائے یا اسلامک آپ یہ کہہ لیں کہ اسکرپچرس کی بات کی جائے, وہاں پہ اس عورت کا نام زلیخا کہیں نہیں آیا ہوا. اس نام کو جو جوش اسکرپچرز ہیں وہاں سے لیا گیا ہے. So I'll try to stick with the wife of the minister.
تو عزیز کی بیوی ان ون اوکیزن کرتی کیا ہے کہ شی از ان ہر ہاؤس، اس کا اپنا گھر ہے، اور واٹ شی ڈز از اس کے خاوند باہر گیا ہوا ہے، اینڈ ناؤ یوسف علیہ السلام از ان دی ہاؤس اینڈ ہی از دا سلیو، ہی از باؤنڈ ٹو لسن ٹو واٹ ایور ہی ہیز بین انسٹرکٹیڈ فار، انہوں نے سننا ہی سننا ہے. اینڈ شی کالز ہیم وقالت حیت لک، اے یوسف، بدکاری کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے یوسف علیہ السلام کو. ناؤ ویٹ فار اے مومنٹ گائز. عزیز ظاہر بات ہے ہی از دا منسٹر رائٹ. اب وہ جب شادی کی بات آتی، جب اس نے شادی کی ہوگی، ہی مسٹ ہیو سرچ فار دا پرفیکٹ وومن، دا موسٹ بیوٹیفل وومن آف دا ٹاؤن رائٹ، جو سب سے خوبصورت عورت ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی لنگڑی وغیرہ کو تو نہیں لے کے آیا ہوگا جس میں کوئی فالٹ ہو. اب شی از pretty, she is beautiful, and at the same time Yusuf alayhi salam, he is young, he is extremely handsome, and he is in desperate situation. اب وہ اپنے گھر سے دور ہیں، nobody knows him، ان کے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے، nobody is watching him، and سبحان اللہ at the same time یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکل جاتا ہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ایٹ ٹائمز آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہیں چوری کرنے کا کسی کو موقع ملے نا، یا کوئی اور برائی کرنے کا موقع ملے، عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شریف بنا ہوا ہے کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا. بندہ شریف تب تک رہتا ہے جب تک اس کو موقع نہیں ملتا. پتہ تو تب چلے نا جب موقع بھی ملے اور بندہ کہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور پھر کہتے ہیں انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرے رب ہیں جنہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. سو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از، حالانکہ اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی لائف کتنی میزریبل لگ رہی ہے. ہی از اے سلیو، کیا زبردست زندگی تھی، کہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اے اللہ آپ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، میں آپ سے اور کیا مانگوں. ناؤ اینالائز ہز پوزیشن، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم لوگ تو غلام نہیں ہیں نا، سلیو نہیں ہیں، ہم لوگ تو اپنی منمانی کرتے ہیں. اور پھر بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز ادرس یا ٹورڈز آر سیلف. اگر ہم اپنی بات کر لیں، ہماری زبان سے سبحان اللہ لان تانی نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرے رشتہ دار تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، میرے کولیگس تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں، لک ایٹ می، وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز چوزن می، میں نے ایسا کیا کر دیا. ناؤ ہیئر از اے سینیریو کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا ہے. اور سمجھ میں آتی ہے بات برادرز اینڈ سسٹرز، برائی سے بچنے کے لیے نا ون آف دا بگیسٹ ویپن از کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے لگ جائیں کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اینڈ یو ڈڈ ناٹ ڈیزرو اٹ ان دا فرسٹ پلیس. آپ نے کیا کر دیا کہ آپ کے ساتھ وہ کام نہیں ہو رہا، آپ کو ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا جو کہ انبیاء کرام کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. جب بھی کوئی معصیت کا موقع ملے، یو تھنک یو آر الون، نو بڈی از واچنگ یو، لیکن نو فار دا فیکٹ دا ویری آئیز with which you want to see، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوں. آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی زبان، anything and everything you have is a blessing from Allah سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں گے تو امید ہے آپ اس برائی سے بچ جائیں گے، امید ہے آپ بچ جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ he runs towards the door، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز یہاں پہ تو بڑا مسئلہ ہے. جاتے ہیں تو ان کو وہ منسٹر مل جاتا ہے، عورت کا خاوند. and now how she changes، oh my God. کہتی یہ ہے کہ عموماً I used to see this in the movies، کہتے ہیں نا پینترا بدل لینا. تو کہتی کیا ہے کہ اپنے خاوند کو ایڈریس کر کے کہ اس شخص کا
کیا ہونا چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہے, اور یا تو اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے یا اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. بہرحال اس کا ایک ریلیٹیو بھی ہوتا ہے جو دے ڈیسائیڈ کہ نہیں جی اس عورت کی ہی غلطی تھی, اور یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ کتنی کرپٹڈ سوسائٹی تھی. وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر, یوسف اعرض عن ھذا, اس کو تم بھول جاؤ, تم ایسے پریٹینڈ کرو کہ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, لیو اٹ مین, جسٹ اسٹے ریلیکس, تم اپنے کام سے کام رکھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از دا کائنڈ آف سوسائٹی یوسف علیہ السلام واز ان. ہوتا کیا ہے کہ یہ جب جو رومر ہے اس اسکینڈل کے بارے میں سوسائٹی میں بات پھیلنے لگ جاتی ہے, وہاں کی جو ایلیٹ وومن ہوتی ہیں ان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, عزیز کی بیوی شی وانٹس ٹو گیٹ انوالو ود ہر سلیو, کیا ہو گیا اسے. اب جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں, واٹ شی ڈز از, بولتے ہیں بچوں فکر نہ کرو میں تمہارا بندوبست کرتی ہوں. ایک میٹنگ ارینج کرواتی ہے اور شی کالز آل دا ایلیٹ وومن آف دیٹ ٹاؤن, بلاتی ہے, اور ان کو آپ کو پتہ ہے معروف اسٹوری ہے, سب کو پھل جو ہے پکڑاتی ہے, اینڈ شی گیوز دا نائف ایز ویل, اینڈ دین شی آرڈرز یوسف. اب دیکھیں اسٹل ہی از دا سلیو, ابھی بھی بات سن رہے ہیں, اینڈ سبحان اللہ he was supposed to obey her at that time also, but he didn't do it. اب وہ کہتے ہیں یوسف باہر آؤ. جب وہ آتے ہیں the women are exploded. وہ کہتی ہیں کہ یعنی وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ کہ what is this ما هذا بشرا, کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے, he is out of the world. کون ہے یہ, اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیتی ہیں. اور پھر یہ عزیز کی بیوی کہتی ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَ فِيهِ, تم لوگ جو میرے بارے میں باتیں کہتی تھی نا یہ وجہ تھی. اور پھر سب کے سامنے کہتی ہے کہ اگر جو میں جس کی طرف اس کو دعوت دے رہی ہوں اگر اس نے میری بات نہ سنی تو اس کو میں لازماً جیل میں ڈلوا دوں گی اور یہ ذلیل ہو کے رہے گا. دس از دا کائنڈ آف سوسائٹی یوسف علیہ السلام واز ان. اور پھر ہوتا کیا, بات اتنی بڑھ جاتی ہے, یوسف علیہ السلام ایونچولی ہی میکس دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہتے ہیں وقال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. مائنڈ مائی ورڈز, عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. It was not just the wife of that minister. ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے خراب تھے, each and every woman of that society she pulled یوسف علیہ السلام by the side, اور کہتی ہیں کہ if she doesn't fancy you come with me, I'll be even better than her. Meaning he is facing the unmatched fitna. آج تک ہسٹری میں کبھی کسی کو اس طرح آزمایا نہیں گیا. اور یوسف علیہ السلام کو کیا چیز روکے ہوئے, اے اللہ میں مسلمان ہوں, آپ نے مجھے پیدا کیا ہے. when you say you are a Muslim, you have come into the covenant, کہ آپ اس عہد کے اندر آ جاتے ہیں کہ اے اللہ اب میں اپنی مرضی نہیں کروں گا, جو آپ مجھے کہتے رہیں گے I will follow that, I will obey that. Maybe apparently مجھے سمجھ میں نہ آئے اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے, کیا حکمت ہے, لیکن I am bound to listen to it because I am a Muslim. انہوں نے تو کوئی یہ نہیں کہا, اے اللہ what's going on, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور اگر اپنی وہ خواہشات کے پیچھے چلتے he could have done anything and everything. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتے ہیں. ہی گوز ٹو دا جیل. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ کچھ نریشنز بتاتی ہیں کہ 9 سال تک جیل میں رہے تھے, اور کچھ بتاتی ہیں نریشنز کے 14 years ہی واز ان دا جیل, حالانکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. پرابلمز اپون پرابلمز اپون پرابلمز. اور جیل میں جا کے واٹ سو سرپرائزنگ, جب وہ جیل میں جاتے ہیں 2 قیدی بھی ہوتے ہیں. اب ان قیدیوں نے
کچھ ڈریمز دیکھے ہوتے ہیں, خواب دیکھے ہوتے ہیں, ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے آتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کی انٹرپریٹیشن بتا دیں, اور بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ ہمیں پلیز اس کے بارے میں بتا دیں. وائی؟ بیکاز انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں. یو سیم ٹو بی اے ویری پائس مین. اب امیجن کریں کہ دیکھیں, یقین کریں ہر لمحے میں آپ کو رکنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ کتنی بڑی پرابلم ہے کہ پہلے کنویں میں ڈال دیے گئے, اس کے بعد ان کو ایز اے سلیو سیل کر دیا گیا, اس کے بعد جو وہاں پہ سوسائٹی میں چل رہا تھا وہ پرابلم تھی, اب وہ جیل میں ڈال دیے گئے. امیجن کریں اف یو آر پٹ انٹو دا جیل ان دیٹ سینیریو, آپ تو گالیاں دینا ختم نہیں کریں گے کہ یار دیکھو کیا عجیب لوگ ہیں, انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. لیکن یہ ان کی سٹیٹمنٹ گواہی دے رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نیو آل along کہ اے اللہ اس میں آپ کی طرف سے حکمت ہے, وزڈم ہے, مے بی آئی ایم ناٹ گیٹنگ اٹ, لیکن سمعنا واطعنا, دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ وی آل ہیو ٹو ڈو. اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے آپ کی اطاعت کرنی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ میں جلدی جلدی آگے چلوں گا تاکہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم لوگ رزلٹ تک پہنچیں. ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے دو قیدی جب نکل جاتے ہیں, ان میں سے جو ایک قیدی ہوتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے تو بادشاہ نے کوئی ڈریم دیکھا ہوتا ہے, اور یہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا آئی نو اے پرسن, ہمارے جیل میں ایک ہمارا ساتھی تھا, ہی یوز ٹو انٹرپریٹ دا ڈریمز. بادشاہ سلامت آپ مجھے ٹائم دیں, میں جا کے ان سے پوچھ کے آتا ہوں. تو جب وہ واپس آتا ہے یوسف علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ یہ ڈریم دیکھا گیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, تو وہ بتا دیتے ہیں. پھر وہ واپس لوٹتا ہے اور بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی زبردست بات کی ہے. حالانکہ وہ ڈراؤٹ ہوتا ہے, قحط سالی ہوتی جو کہ آنے والی فیوچر میں آنی ہوتی ہے. تو اس کا سولوشن بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام. بادشاہ اب کہتا ہے کہ اس شخص کو میرے پاس بلاؤ, لے کے آؤ, ٹیک ہم آؤٹ آف دا جیل, میرے پاس لے کے آؤ. اب یہ شخص دوبارہ جب جاتا ہے جیل میں, یوسف کو کہتا ہے علیہ السلام, یوسف بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں, پلیز کم آؤٹ, ناؤ یو آر فری ٹو گو. اگر آپ جیل میں ہوں اتنے سالوں سے اور آپ کو آ کے کوئی کہے کہ ناؤ یو آر فری ٹو گو, ہو سکتا ہے اپنا بیگیج بھی آپ وہاں پہ چھوڑ دیں گے, نکلو یار یہاں سے بھاگو. Isn't this the case? ایسا ہی ہوگا نا, یا وہاں پہ آپ 1-2 گھنٹے اور گزارنا چاہیں گے. یوسف علیہ السلام he refused to go out. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتنا صبر, اتنی پیشنس. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تب تک باہر نہیں نکلوں گا, پہلے بادشاہ کو کہو کہ پوچھے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا ہے جنہوں نے میری بے عزتی کرنی چاہی تھی, حالانکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی. ان سے پہلے کنفیس کرواؤ کہ ان کا کیا معاملہ تھا, then and only then I will come out of the jail. اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب بادشاہ بلاتا ہے عزیز کی بیوی کو اور باقی خواتین کو, now they confess کہ جی ہماری غلطی تھی. یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے, he is very pious, اس کا کوئی جو ہے اس کا قصور نہیں ہے. Now Yusuf علیہ السلام comes back and he becomes the king of Egypt. اللہ اکبر. اب وہ منسٹر بن جاتے ہیں, جو ان کا منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو ہوتا ہے, ہی ہیز دی اتھارٹی ناؤ. جہاں جانا چاہتے ہیں ہی کین گو, ہی از ہیونگ اے گڈ ہاؤس, ہی از ہیونگ دی اتھارٹی. اینڈ سبحان اللہ, ناؤ یو کم ٹو نو the wisdom and the statement which Allah subhanahu wa ta'ala said. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ غالب ہیں اپنے کاموں پہ. جیسے آپ یا میں چاہتا ہوں ویسے اللہ تعالیٰ نہیں کام کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ کوئی جیل میں ہے, وہاں سے بمباری ہوگی, جیل پھٹ جائے گی, ٹوٹ جائے گی, دروازے کھل جائیں گے اور آپ باہر نکل آئیں گے. نو, نتھنگ آف دیٹ نیچر. ہوتا کیا ہے کہ ڈراؤٹ دوبارہ آ جاتا ہے, یعنی ڈراؤٹ جو قحط سالی آنی ہوتی ہے, قحط سالی آ جاتی ہے. یوسف علیہ السلام ہی از آن دا تھرون, اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں. وہی بھائی جو کنویں میں پھینک کے گئے تھے اب وہ کھڑے ہیں, آ رہے ہیں مانگتے ہوئے کہ اے عزیز
آپ ہمیں پلیز تھوڑا سا غلہ دے دیں، مال دے دیں، ہمارے ہاں بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا تھا پہلے؟ ناؤ چیک دا سینیریو. یوسف علیہ السلام نے تو کوئی بدلہ لینے کے لیے کوئی پری پلاننگ تو نہیں نا کی تھی کہ میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، ان کا میں وہ حال کروں گا، دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. نہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ہی ول پروٹیکٹ یو. ہر مشکل سے، ہر پرابلم سے آپ کو وہ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہیں، پروٹیکٹر ہیں، گارڈین ہیں ایمان والوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ہی از دا بیسٹ آف دا پلانر. اللہ تعالیٰ پلاننگ کریں گے. آپ کا کام ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ڈو دا ریسٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اینڈ میں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ناؤ ہی از آن دا تھرون. کہتے ہیں انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام ان کو بتا دیتے ہیں کہ یس آئی ایم یوسف. اور پھر ان کے سارے گھر والے آتے ہیں، اور پھر وہ جو انہوں نے انیشل میں جو انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے، تعبیر، وہ پوری ہو جاتی ہے. اور اینڈنگ میں بڑی زبردست دعا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام. دعا کرتے ہیں کہ ویری پروفاؤنڈ، یہ بھی انشاءاللہ آپ یاد کریں. سورہ یوسف میں آتی ہے اینڈنگ پارٹ میں. کہتے ہیں انت ولی ہی، اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کرتے ہیں کہ اے اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دوست ہیں، آپ ہی میرے پروٹیکٹر ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، cause me to die as a Muslim only. مجھے اگر موت آئے تو مسلمان کی حالت میں آئے. This is very very important. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں سے جو آپ کے نیک بندے ہیں نا ان میں سے شامل کر دیجیے گا. اور دیکھیں کتنا جگرا چاہیے کہ جب ان کے بھائی آتے ہیں، یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ what do you expect from me now. جیسے میں نے کہا نا کہ اپنی طرف سے ہر بندہ شریف بنا ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں بہت صبر کرنے والا ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. لیکن بات بہادری تو یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا کوئی مومنٹ ملے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور پھر آپ اس کو معاف کر دیں. ہم ابھی تو بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں نا کہ یعنی میں یار بڑا جو ہے معاف کرنے والا ہوں اور میں یہ کرنے والا ہوں. لیکن جب آپ کو اتھارٹی مل جاتی ہے، پاور مل جاتی ہے، پھر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے سامنے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں what do you expect from me now. اور پھر وہ معذرت کرتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام ایونچولی ہی ٹیلز لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم پر کسی قسم کی گرفت نہیں کی جائے گی. You guys are free to go. اور دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ طائف کے موقع پر جب وہ مکہ میں تھے. کتنے سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہ ساری جنگیں لڑی جاتی ہیں، کتنے سالوں کے بعد جب وہ واپس مکہ آتے ہیں، اب وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ now what do you expect from me. تمہاری وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا تھا، تمہاری وجہ سے میرے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، تم نے کیا کچھ نہیں کیا میرے ساتھ اور میرے صحابہ اکرام کے ساتھ. now what do you expect from me. وہ کہتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، آپ خود بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کے فادر بڑے اچھے تھے، ہم آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اچھا ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یاد تھا سورہ یوسف کے بارے میں. He remembered the situation. اور پھر وہی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی نے کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی. You guys are free to go. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے.
ہم سیکھیں برادر اینڈ سسٹرز, ہم سیکھیں. یہ جو سٹوریز ہم سنتے ہیں, بتاتے ہیں, اٹس ناٹ میرلی جسٹ ٹو سے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, تھمز اپ. نو, پریکٹیکلی ہم اپنی زندگیوں میں یہ لے کے آئیں. آج ہماری حالت وہی, میں نے جس سے بات شروع کی تھی نا, ہم صرف اوپر سے مسلمان ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے. یور اینیمیز دے نو کہ یار یہ اوپر سے بس مسلمان رہ گئے ہیں, ان کا یہ جو اوپر جو کپڑا انہوں نے چڑھایا ہوا نا, اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دو. اور یہ سامنے باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی جو آہستہ آہستہ جو دیز گائز آر کریپنگ ان, اور کیا کچھ چیزیں ہماری سوسائٹی میں یہ جو اب داخل کر رہے ہیں, یو نو دا ویری فیکٹ واٹس گوئنگ آن. اٹس اباؤٹ ٹائم وی اسٹینڈ اپ یونائٹیڈ, اور ہم جو ہمیں جو لیبل دیا گیا نا ایز اے مسلم, اس کو ہم واقعی اون کریں. کیونکہ ونس اگین آئی مسٹ ریمائنڈ مائی سیلف اینڈ یو, یو آر دا فیوچر آف اسلام. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ تو اپنے 9 to 5 یا اپنی جاب یا اپنے اسٹڈیز وغیرہ پہ آپ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, بٹ پیپل نو یور کیپیسٹی. ان کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یو کین ٹرن دا ٹیبلز اوور. لیکن جاگیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح ہم کہاں تھے اور کہاں پہ آ گئے ہم. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.